علیکم احمد سمرو، آج تو کمال ہو گیا، پارلیمنٹ نے ملک میں آمریت نافذ کرنے کا راستہ روک لیا ہے۔ ایک بل آیا پارلیمنٹ میں، اچانک ایک بل آ گیا، لاہور میں اچانک بریانی ہے، یہ اچانک بل تھا۔ آج کل اچانک قانون سازی ہو رہی ہے، جس کو رضا ربانی صاحب نے کہا کہ اندھی قانون سازی، بلائنڈ لیجسلیشن۔ کمیٹیوں کو نہیں بتایا جاتا، اراکین سے ڈسکس نہیں کیا جاتا، اور اچانک ایک قانون جو ہے، قانونی مسودہ، وہ آ کر پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آئیز اور نوز پر کر کے اس کو نمٹا دیا جائے۔ لیکن پارلیمنٹ ہوتی ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، طاقتور سے بھی زیادہ طاقتور۔ تو آج اور اس سے پہلے جو اختیارات کا بل تھا، اس میں سے ڈنگ نکال کر ایک معمولی سے اختیار نگران حکومت کو دے کر جو قانون سازی کی گئی تھی، اور اس کے بعد آج کا جو قانونی مسودہ جو پیش کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے، اور وہ بالکل اسی طرح کا تھا جس طرح ماضی میں سیاسی پارٹیوں پر پابندی لگانے کے قوانین بنتے رہے۔ آڑ تھی انتہا پسندی کی، آڑ تھی پرتشدد احتجاج یا پرتشدد واقعات کی، لیکن ظاہر ہے کہا جاتا ہے کہ قانون جو ہے اس بنانے والے کی نیت جو ہے وہ اس میں امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ بنانے والے کی نیت کیا ہے۔ قانون اچھا ہو سکتا ہے، لیکن وقت، حالات اور نیت یہ میٹر کرتے ہیں۔ عام حالات میں اگر یہ قانون پیش ہوتا تو شاید قانونی مسودہ تو شاید اتنی لیدیں نہ ہوتی، تو شاید حکمران سینیٹرز اس طرح اچھل کر اس کے اوپر اعتراض نہ کر رہے ہوتے، احتجاج نہ کر رہے ہوتے، اور شاید جہاں سے بل آیا تھا وہاں سے آنے والے چیئرمین سینٹ جو ہیں صادق سنجرانی بل ڈراپ نہ کرتے۔ آج صبح جب میں اٹھا دیکھنے لگا ویب سائٹس، تو میں نے خبر دیکھی اور آنکھیں کھل گئی کہ یہ کیا ہو گیا، اتوار ہے آج، اور آج سینٹ میں ایک ایسا بل پیش ہونے جا رہا ہے جس میں ایسی سیاسی قیادت جن کے اوپر پرتشدد سیاست کا الزام ہے، انتہا پسندی کا الزام ہے، ان کو اس سیاسی قیادت، اس جماعت کو پر پابندی لگ سکتی ہے، جماعت تحلیل ہو سکتی ہے۔ تو میں نے تو فوراً جب وہ دیکھا پورا ڈیٹیل میں، جیو کی خبر میں نے پڑھی، نوشین یوسف نے وہ رپورٹ کی تھی، تو اس پر پھر میں نے ایک ظاہر ہے بنتا یہی تھا کہ فوراً اگر بندہ تھوڑی سی سیاسی سوجھ بوجھ رکھتا ہے تو پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ معاملہ ہے کیا اور کس طرف جا رہا ہے معاملہ۔ تو پھر میں نے تو اس پر سیدھا ٹویٹ کر دیا کہ یہ وہی صورتحال ہے جس طرح نواز شریف صاحب کو نااہل کرنے کے لیے فیصلے اجرت میں ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہفتہ اور اتوار کو بھی عدالتیں بیٹھا کرتی تھی، روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوا کرتی تھی، اور اب بھی یہی کچھ لگ رہا ہے کہ اتوار کو پارلیمنٹ سینٹ بیٹھ گیا ہے، اور بیٹھتے ہی سینٹ میں جو بل پیش ہوا ہے وہ بل یہ ہے۔ اب بل پر میں آتا ہوں، اس کے میں سارے جو بل مسترد ہو گیا، جو ڈراپ کر دیا گیا، مسترد تو نہیں ہوا، واپس لے لیا گیا، اب وہ کسی اور شکل میں بھی آ سکتا ہے، کیونکہ بیسیکلی جو ایک چیز مسلسل ہو رہی ہے وہ یہ کہ سیاسی مقابلہ کرنے کی ہمت شاید نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں کہ پانی کا بلبلہ ہے، سیاستدان سیاسی میدان میں آئیں گے تو عمران خان صاحب کا مقابلہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ آپ کا تحفہ ہے، آپ ہی نپٹے اس سے، ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، آپ ہی نپٹے۔ ظاہر ہے پھر وہ بنانے والوں کو اپنا عمران خان صاحب جنہوں نے ان کو بنایا، پیدا کیا سیاسی طور پر، وہ تو ان کو پڑ گئے تھے، تو پھر نواز شریف صاحب کی صورتحال سوٹ کرتی تھی کہ بجائے ایک بار پھر حکومت جو ہے وہ اس کیا کہتے ہیں گند میں گھسے یا سیاستدان گھسے جس طرح ماضی میں ہوتا رہا تھا، ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ بازیاں، جیلیں شیلیں، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نپٹے، لیکن یہ ٹھیک نہیں تھا۔ ونس اگر کوئی سیاست میں آ جاتا ہے تو اس کا مقابلہ سیاسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ غلط یا صحیح طریقے سے عدالت میں جج بن گیا ہے تو پھر اس کو ہٹانے کا طریقہ وہی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل۔ تو لہذا ایک بندہ اگر سیاست میں آ گیا ہے اور وہ سیاست کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہوئے ملکی مفادات کو ٹھیس پہنچاتا ہے، ملک کو نقصان پہنچاتا ہے، تو بھی اس کا مقابلہ کرنے کا طریقہ سیاست ہی ہے، دوسرا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، میرٹ پر مقدمات جو ہیں ان مقدمات میں اگر عمران خان صاحب، بات عمران خان صاحب کی ہے،
اگر ان مقدمات میں عمران خان صاحب کو میرٹ پر اگر وہ سزا یافتہ ہوتے ہیں تو ویسی سیاست سے باہر ہو جائیں گے. ایک بار سزا یافتہ شخص جو ہے وہ پھر الیکشن تو نہیں لڑ سکتا, کم از کم 5 سال تو نہیں لڑ سکتا. تو پھر اگر پراپر جیل ہو جاتی ہے, سزا ہو جاتی ہے, اس کے بعد تو میرا خیال ہے شاید تعیات ہو جائے. تو بہرحال 62(1) والی تو وہ آ گئی نا وہ تشریح کہ نہیں وہ 5 سال کی ہوگی نااہلی. لیکن اگر ایک شخص سزا یافتہ ہے تو پھر سزا یافتہ کے لیے پھر گنجائش نہیں ہوتی کسی کرپشن میں, کسی وائٹ کالر کرائم یا کسی فوجداری دوسرا جو کرائم ہوتا ہے, چوری ڈکیتی قتل رہزنی پرتشدد واقعات جیسے 9 مئی کے واقعات ہیں, حملے شملے, ان میں اگر کوئی ملوث پایا جاتا ہے اور سزا ہوتی ہے تو پھر وہ تو گیا. اور عمران خان صاحب پر ایسے ایسے مقدمات پڑے ہیں. آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ ثبوت ہی ثبوت پڑے ہوئے, ثبوت ہیں تو ان ثبوتوں سے عدالتیں جا کر ان کو سزا دیں, باقی معاملہ سیاسی انداز میں دیکھیں. جو غیر سیاسی قوتیں ہوتی ہیں وہ نہ سیاست کرنا جانتی ہیں نہ ان کو سیاست آتی ہے, کرتے وہی آئے ہیں ویسے پچھلے 75 سال سے, لیکن پھر انجام عمران خان کی شکل میں ہوتا ہے نا. اگر ان کو سیاست کرنی آتی تو پھر صرف 3 سال کے اندر اندر عمران خان کے ہاتھوں اس طرح گالیاں نہ کھا رہے ہوتے. باجوہ صاحب دیکھ لیں, اب تو عمران خان صاحب نے فیض امین کے خلاف بھی باتیں کرنا شروع کر دی ہوئی ہیں. تو یہ کسی کی خواہش تھی, اور یہ پیپلز پارٹی کے جو اسٹیٹ منسٹر ہیں شہادت ایوان سینیٹر, وہ یہ بل لے کر آ گئے. میں حیران پریشان, بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. میرا دماغ پیچھے چلا گیا. پچھلے دنوں ہماری ایک ملاقات ہوئی, سٹنگ ہوئی افراسیاب خٹک صاحب سے. وہ پاکستان کی ایک جیتی جاگتی تاریخ ہے, خاص طور پر آمریتوں کی. وہ خود مسنگ پرسن رہے ہیں, وہ خود جیلیں بھگتے ہوئے ہیں, خود بغاوت کے مقدمات انہوں نے بھگتے ہوئے ہیں. تو وہ کیونکہ تاریخ سے گزر کر جب آئے تو وہ بتا رہے تھے کہ جب نیشنل عوامی پارٹی نیب پر پابندی لگی تھی تو بظاہر سامنے تو بھٹو کا چہرہ تھا, لیکن پابندی کسی اور نے لگوائی تھی. الزام اور سارا بھٹو صاحب نے اپنے سر لے لیا ہوا تھا. اور پھر کیا ہوا تھا, ضیاء الحق کا مارشلہ لگا, پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے غیر جماعتی انتخابات کروائے گئے تھے. پھر 11 سال تک قوم کو جدوجہد کرنا پڑی, کیونکہ اور پھر ضیاء الحق 85 میں جب انتخابات انہوں نے کروائے تھے غیر جماعتی, تو ایون وہ غیر جماعتی اسمبلی جو تھی, وہ پارلیمنٹ جو تھی, وہ بھی ضیاء الحق کے گلے پڑ گئی تھی. وہ محمد خان جنید جو ضیاء الحق کو آنکھیں دکھانے لگ گئے تھے, مارشلہ ختم کرو پہلے. افغانستان کی پالیسی پر گول میز کانفرنس بلا کر ضیاء الحق کے جو ٹوٹے ہوئے دانت تھے وہ کھٹے کر دیے. پارلیمنٹ کی افادیت ہوتی ہے. آج بھی پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے لولی لنگڑی ہے. کوئی استعمال کرنا چاہ رہا تھا پارلیمنٹ کو, پارلیمنٹ نے اپنا کاندھا نہیں دیا. آرمی ایکٹ میں ترامیم والا جو معاملہ تھا اس میں زیادہ تر چیزیں تھیں جو فوج کے اندر سے, وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا نا کہ 9 مئی کا واقعہ فوج کا تختہ الٹنے کی ایک واردات تھی, سازش تھی. تو اس میں زیادہ تر جو آرمی ایکٹ کے تحت آنے والے افراد ہیں یعنی فوجی حضرات, ان کے اوپر وہ لاگو ہوتا ہے, سوائے پیکا آرڈیننس کے تحت جس میں میڈیا کا تھوڑا سا رگڑا لگے, تھوڑا سا نہیں کافی سارا رگڑا لگے گا. لیکن بہرحال جو نگران حکومت کو منتخب حکومت سے زیادہ اختیارات دینے کی کسی کی خواہش تھی, وہ بل پارلیمنٹ نے نہیں منظور ہونے دیا. اس میں صرف IMF کے ساتھ یا عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ جو معاہدے ہو چکے ہوئے ہیں, ان معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے اگر کہیں کوئی رکاوٹ آئے تو اس کے لیے وہ کوئی فیصلے کر سکتے ہیں, نیگوسیشنز کر سکتے ہیں. یہ اختیار ہے, اور یہ کوئی اتنا کوئی بڑا اختیار نہیں ہے جس پر کوئی اتنا بہت زیادہ چیخا چلایا جائے. تو پارلیمنٹ جس شکل میں بھی ہے آج, اپوزیشن ہے ہی نہیں. قومی اسمبلی میں 123 ارکان یا اتنے مطلب PTI کے جو ہیں وہ ریزائن کر کے گئے ہوئے ہیں, اور قومی اسمبلی کمپلیٹ نہیں ہے. اس کے باوجود جہاں پارلیمنٹ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہے وہاں وہ روک بھی دیتے ہیں. جہاں استعمال ہونا ہوتا ہے سیاستدان استعمال کر جاتے ہیں پارلیمنٹ کو کسی اور کی خواہش پر. یہ جو آج بل آیا تھا اس بل کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور پھر جو پارلیمنٹ نے اسرٹ کیا وہ خوشکن جو حیرت ہے. وہ
اچھا جی، یہ بل یہ ہے کہ جناب وزیر مملکت شہادت ایوان نے پیش کیا. بل کا ٹائٹل ہے انتہا پسندی کی روک تھام کا بل 2023، جو کہ ظاہر ہے ڈراپ کر دیا اپنا انہوں نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے. صادق سنجرانی مطلب کمال نہیں ہو گیا، سوچیں نا آپ. اچھا، بل کے متن کے مطابق انتہا پسندی سے مراد نظریاتی، عقائد، مذہبی و سیاسی معاملات میں طاقت کا استعمال اور تشدد، اس کے علاوہ اس میں فرقے واریت کی خاطر دھمکانا یا اکسانا، فرقے واریت کی ایسی حمایت کرنا جس کی قانون میں ممانعت ہو، پرتشدد انتہا پسندی میں شامل کسی فرد یا تنظیم کی مالی معاونت کرنا یا تشدد اور دشمنی کے لیے اکسانا بھی شامل ہے. اب یہ کوئی ایک اس میں ایسی چیز نہیں ہے جس کی مخالفت کی جانی چاہیے. میں نے گزارش کی، وقت، نیت دونوں امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ بہت اچھی چیز تھی لیکن غلط ٹائم پہ کی گئی، اسی لیے چیخے سینیٹرز. مجوزہ بل کے مطابق شیڈول میں شامل شخص کو تحفظ اور پناہ دینا پرتشدد انتہا پسندی ہے. پرتشدد انتہا پسندی کی تعریف کرنا اور اس کے لیے معلومات پھیلانا بھی پرتشدد انتہا پسندی میں شامل ہے، یعنی وہ اس کے لیے پروپیگنڈا کرنا بھی اسی میں آتا ہے. حکومت کسی شخص یا تنظیم کو پرتشدد انتہا پسندی پر لسٹ 1 اور 2 میں شامل کر سکتی ہے. لسٹ 1، لسٹ 1 کے مطابق وہ تنظیم ہوگی جو، یعنی اس میں جو شامل ہوگی، جو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہو، جس کا سربراہ پرتشدد ہو. اس لسٹ میں نام بدل کر دوبارہ منظر عام پر آنے والی تنظیمیں بھی شامل ہیں. عمران خان صاحب کے پرتشدد ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، وقت اور نیت اصل بات یہ ہے. اچھا جی، اور باقی بھی بہت سی ہمارے یہاں تنظیمیں اور مختلف جماعتیں ہیں جو پرتشدد رہی ہیں، پرتشدد ہیں، آج بھی ہیں. اچھا، بل کے مطابق لسٹ 2 میں ایسے افراد شامل ہیں جو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہو. لسٹ 2 میں پرتشدد ادارے، لیڈر یا پرتشدد ادارے کی مالی معاونت کرنے والے بھی شامل ہوں گے. حکومت پرتشدد افراد اور پرتشدد تنظیم کا میڈیا تک رسائی یا اشاعت پر پابندی لگائے گی. بل میں کہا گیا کہ پرتشدد فرد یا تنظیم کا لیڈر یا فرد کی پاکستان میں نقل و حرکت یا باہر جانے پر پابندی ہوگی، ECL. اس کے علاوہ حکومت پرتشدد تنظیم کے اثاثے کی چھانبین کرے گی، فارن فنڈنگ. بل میں یہ اور کہاں سے پیسے آتے ہیں یہ. اچھا، بل میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ حکومت پرتشدد تنظیم کے لیڈر، عہدیداروں اور ممبران کی سرگرمیاں مانیٹر کرے گی. پرتشدد تنظیم کے لیڈر، عہدیداروں، ممبران کا پاسپورٹ ضبط ہوگا اور بیرون ملک سفر کی اجازت نہ ہوگی. بل کے متن کے مطابق پرتشدد تنظیم کے لیڈر، عہدیداروں اور ان ممبران کا اسلحے لائسنس منسوخ کر دیے جائیں گے. اثاثے، پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے جائیں گے. اس کے علاوہ پرتشدد تنظیم کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی، امپورٹنٹ چیز. اور کوئی مالیاتی ادارہ پرتشدد تنظیم کے لیڈر، ممبر یا عہدیدار کو مالی معاونت نہیں دے گا، بینکس وغیرہ سارے. بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لسٹ میں شامل شخص کو 90 دن سے 12 ماہ تک حراست میں رکھا جائے گا. 16 MPO، ویسے 30 دن ہے، اس کے بعد عدالت میں ریویو جاتا ہے، لیکن یہاں 90 دن اور 1 سال تک آپ اندر یہ اچھا جی، بل کے متن کے مطابق تعلیمی ادارے کسی شخص کو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہونے یا اس کا پرچار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اس کے علاوہ ہمارے ہاں ایک اسٹوڈنٹ تنظیم ہے، ایک مذہبی جماعت کی، وہ جو پھیٹا لگاتی ہے اپنے مخالفین کو، کسی کو کلچرل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیتی، تو ادھر بھی جانا چاہیے ویسے، لیکن وقت اور نیت. اس کے علاوہ کوئی سرکاری ملازم نہ خود نہ اہل خانہ کو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہونے دے گا. پرتشدد انتہا یعنی اچھا سرکاری ملازم، یہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جی فوجی حکام اور ان کے اہل خانہ 9ویں میں ملوث تھے. یہ اس طرف ہے کہ اگر کوئی فوج میں ہے، اگر کوئی جج ہے، اگر کوئی جرنیل ہے، اگر کوئی بیوروکریٹ ہے، بابو ہے، وہ خود تو ظاہر نہیں جا سکتا، لیکن ان کے اہل خانہ بھی ایسی کسی ایکٹیویٹی میں نہیں جائیں گے. اگر جائیں گے تو اس کے اثرات اس افسر پر پڑیں گے. کہا گیا تھا پیچھے کسی جج کی گاڑی وہاں پر استعمال ہوئی ہے، اس میں کور کمانڈر ہاؤس والے معاملے پر. پرتشدد انتہا پسندی کے مواد کو سوشل میڈیا سے فوری اتارا جائے گا یا بلاک کر دیا جائے گا. قابل سزا جرم سیشن کورٹ کے ذریعے قابل سماعت ہوگا. جرم ناقابل ضمانت اور قابل ادراک ہوگا. بل میں کہا گیا کہ معاملے کی پولیس یا کوئی اور ادارہ تحقیقات اور انکوائری کرے گا. پرتشدد انتہا پسندی کے مرتکب شخص کو 3 سال سے 10 سال تک سزا، 20 لاکھ روپے تک جرمانہ. اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والے شخص کو 1 سے
5 سال تک قید اور 10 سال روپے تک کا جرمانہ۔ پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث تنظیم کو 50 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ تنظیم تحلیل کر دی جائے گی، یعنی پابندی لگا دی جائے گی، جس طرح کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگ سکتی ہے۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والی تنظیم کو 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ جرم ثابت ہونے پر فرد یا تنظیم کی پراپرٹی اور اثاثے ضبط کر لیے جائیں گے۔ معاونت یا سازش یا اکسانے والے شخص کو بھی 10 سال تک قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ جرم کرنے والے شخص کو پناہ دینے والے کو بھی قید اور جرمانہ ہوگا۔ حکومت کو معلومات یا معاونت دینے والے شخص کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ حکومت لسٹ میں شامل شخص یا تنظیم کے لیڈر اور ممبران کو گرفتار کر کے 90 روز تک حراست میں رکھ سکتی ہے۔ مدت میں 12 ماہ تک توسیع ہو سکتی ہے۔ متاثرہ شخص کو ہائی کورٹ میں اپیل کا حق ہوگا۔ اب اس پر احتجاج کیا جناب سینیٹر نون لیگ کے عرفان صدیقی صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ بل تو ڈائریکٹ اسمبلی میں آ گیا، ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا ارکان کو، پہلے تو سینیٹرز کے پاس آتا، کمیٹی میں آتا، اس پر ڈسکشن ہوتی اور پھر آ جاتا۔ اچھا پھر شاید اس طرح رولا نہ پڑتا، کیونکہ کافی ساری چیزیں اس میں پازیٹیو بھی ہیں۔ اور کون پرتشدد احتجاج کی یا پرتشدد سیاست کی اجازت دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ جو طریقہ تھا بل پیش کرنے کا وہ ایک واردات معلوم پڑ رہا تھا کہ جس طرح آگے اپنا ایوان کے اندر جا کے بل منہ پہ لگا، اچانک قانون سازی۔ اچھا جی، عرفان صدیقی نے کہا کہ اس بل کو پاس کرنے سے پہلے کمنٹ میں پیش کرنا چاہیے تھا، کل کو کوئی بھی اس بل کا شکار ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر سیاستدانوں کو لگتا ہے کہ بھائی جان اس بل میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو سیدھا پدرا کیا جائے تاکہ کوئی اس میں ابہام نہ ہو، کیونکہ کچھ مبہم قانون سازی ایسی ہوتی ہے جو پھر کہیں بھی پر بھی اپلائی ہو جاتی ہے، پھر کوئی بھی اس کے رگڑے میں آ جاتا ہے۔ اس پر تمام حکمران اتحادی جو تھے ان سب نے احتجاج کیا۔ غفور حیدری نے احتجاج کیا، طاہر بزنجو صاحب نے احتجاج کیا، اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے مشتاق صاحب نے احتجاج کیا، اپنا جے یو آئی کے اپنا کامران مرزا صاحب نے احتجاج کیا۔ شیری رحمان صاحبہ جو پیپلز پارٹی کی ہیں، انہوں نے بل کی کھل کر حمایت بھی نہیں کی، مخالفت بھی نہیں کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ اجلت میں بھی قانون سازی ہو سکتی ہے، ہم اپنی ترامیم اس میں پیش کر سکتے ہیں، اگر کسی کو اعتراض ہے، تحفظات ہیں تو اپنی ترامیم پیش کریں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قانون کا جو پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اصل سوال یہ ہے۔ پھر نیت پر شک ہوتا ہے، جب نیت پر شک ہو تو پھر اس قانون کے فائدے نہیں ہوتے، نقصان ہی ہوا کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا مقابلہ سیاسی طور پر کیجئے حضور، یہ اس طرح کبھی ادھر سے آنا، کبھی ادھر سے آنا، کبھی ادھر سے آنا، اس کا نقصان ہوگا۔ اور عمران خان صاحب کوئی اتنی بڑی توپ چیز نہیں ہے کہ پاکستان کی پرانی سیاسی جماعتیں ان کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔